اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کا عنوان ہے دو بول محبت کے۔ یہ زندگی بھی ایک عجیب شے ہے، اس کے مختلف سوالوں کا جواب ہاں میں نکلتا ہے۔ اشفاق احمد کہتی ہیں، ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے تھے، ایک اچھی پگڑی باندھے ایک مرید نے بابا جی سے سوال پوچھا کہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے تو کہیں نہیں پہنچتا، کے اوپر ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے اور اسے کوئی چیز عطا کی جاتی ہے، پھر وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس پر بابا جی نے کہا، شاباش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ شخص بات سن کر بہت خوش ہوا۔ ایک دوسرا مرید یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ ذرا تگڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی جدوجہد سے ملتا ہے، اسے کچھ پانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسے حکم کو ماننا پڑتا ہے، آرڈر کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، پیغمبروں کو بھی مخصوص پیٹرن پر چلنا پڑا اور کوشش کرنی پڑی، پھر جا کر ایک مقام ملا، ایسے ہی مقام نہیں ملا کرتے۔ بابا جی نے اسے بھی کہا، شاباش، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ وہاں پر ایک تیسرا مرید جو لنگر کے برتن صاف کر رہا تھا، اسے یہ سن کر بہت عجیب سا لگا اور کہنے لگا کہ بابا جی، آپ نے حد کر دی، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بات ہی ٹھیک ہو، کسی ایک کی بات تو غلط ہونی چاہیے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، شاباش، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کی بات ہے جو بندے کی پکڑ میں نہیں آتی، اور جس کی پکڑ میں آتی ہے وہ اس کی سوچ، کوشش اور دانش کے رویے کے مطابق اس کے ہاتھوں میں بنتی رہتی ہے۔ ہم دانش مند اور پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک مفروضہ یا سوال سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم طے کر دیتے ہیں کہ اس کا صرف یہی جواب ہے، حالانکہ ایک سوال کے جوابات کئی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ زندگی ہے، ریاضی کا سوال نہیں ہے۔ اسی مضمون کے اندر آگے چل کر اشفاق احمد صاحب خودکشی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھوک ایک طرف، خودکشی کی ایک بڑی وجہ اپنے دکھ دوسروں کو نہ بتا پانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی خودکشی اس وقت کرتا ہے جب کسی گروہ کے درمیان وہ رہتا ہے اور اس کا وہ گروہ اس کی بات سننے سے اپنے کان بند کر لے، انکار کر دے۔ ہم اپنی کاموں اور غرض کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، اور لوگ ان کندھوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جن پر وہ اپنا ماتھا رکھ کر رو سکے، اور یہی کوتاہی ہم اس معاشرے کی ہے جہاں پر خودکشیاں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانوں کے بہت سے دکھ دوسروں کو اپنا دکھ سنانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر ڈیروں پر بیٹھے بابوں کے سامنے مسائل سناتے ہوئے وہیں پر بیٹھے حاضرین میں سے ان کے حل بھی پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کا مداوا بن جاتا ہے۔ انسان کا انسان سے دکھ بیان کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دکھ کو دور کرنے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک دوسرے کے دکھ کو سن لینے سے کوئی معجزہ نہیں ہوتا، بس ایک بندے نے ایک بندے کی بات سنی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے بتایا کرتے تھے کہ ایک دن ان کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے ملازم کی تنخواہ چوری ہو گئی، تو سب نے کہا، یار بڑا افسوس ہوا۔ تو وہ کہنے لگا، خدا کا شکر، نوکری تو ہے۔ 1 ماہ بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ لوگ اور ابا جی نے ان سے افسوس کیا تو کہنے لگے، جی خدا نے اپنا گھر دیا ہے، اندر بیٹھ کر اچار روٹی کھا لیں گے، اللہ کا فضل ہے، پرواہ کی تو بات نہیں، یہ خدا کی طاقت تھی۔ مقدمے بازی میں کچھ عرصے بعد اس کا گھر بھی فروخت ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، فکر نہیں، میرے ساتھ میری بیوی ہے، یہ 42 سال کا ساتھ ہے۔ بیوی فوت ہوئی تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تو زندہ سلامت ہوں، تندرست ہوں۔ وہ شوگر کا مریض تھا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ میری والد نے کہا، بہت برا ہوا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ایک ٹانگ تو ہے نا؟ بیماری بڑھنے لگی، اس کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو اس نے اپنی بہو سے کہا، بیٹا، کمال کا بستر ہے جس پر میں فوت ہو رہا ہوں، کیا خوبصورتی ہے اس چارپائی کی پانتی کی، کیسے کسی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ایسی طاقت اور قناعت پسندی کی ضرورت ہے۔ ایسی طاقت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنا کندھا، بازو یا صرف اپنا کان کھلا رکھتے ہیں، لوگوں کو سہارا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔